بینکوں کے کسٹمر ہوتے ہیں، ان کی ایک اور شکایت بھی ہوتی ہے کہ جی ان کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا، اچانک فریز ہو گیا، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں اور ان کے مطابق کہ انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی ہوتی، اکاؤنٹ ان کا فریز ہو گیا ہے اور پھر کئی مہینے تک انہیں ری اوپن کروانے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے، دوڑنا پڑتا ہے۔ وجہ کیا بنتی ہے اکاؤنٹ فریز کرنے کی؟ اچھا، ایک تو سر بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بینک کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اکاؤنٹ کا جو آنر ہے یہ نہیں ہے، کوئی اور استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ اکاؤنٹ کا آنر مر گیا ہے، ہمیں کوئی انفارمیشن آ گئی ہے، تو وہ اس کو فریز کر دے گا، وہ کہے گا جی ہم اس کو آپریٹ نہیں کرنے دیں گے جب تک اب کسٹمر خود نہ آئے، آ کے تصدیق نہ کرے کہ جی میں زندہ ہوں، تو وہ بینک آپ کو آپریٹ نہیں کرنے دے گا۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے سامنے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ انکوائری کوئی چل رہی ہے یا کوئی کیس ایسا ہے جس میں ایف آئی اے متعلقہ جو انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ بھئی یہ 101%، تو وہ ایف آئی اے، یہ تو بڑا نارمل آج کل چل رہا ہے کہ بینک کو ایف آئی اے لکھ دیتا ہے کہ بھئی یہ پروسیڈز ہیں، یہ لانڈرنگ کی پروسیڈز ہیں، یا یہ جو پروسیڈز ہیں یہ ہمارے کیس میں کسی کرمنل یعنی الیجڈ آفینس جو ہے اس کے اندر یہ ٹرانزیکشن ہوئی نظر آتی ہے، تو آپ اس ٹرانزیکشن کو فوراً کے سب فوراً روک دیں، تو اس اکاؤنٹ کو وہ لاک کر دے گا، اور پھر برانچ مینیجر آپ کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہے کہ جی یہ اس طرح ایف آئی اے سے آیا ہے اور ہم نے آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میری مرضی کے بغیر میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو نہیں، کئی دفعہ ایسا بھی تو ہو جاتا ہے کہ اکاؤنٹ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اگر آپ انوالو نہیں ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے اگر آ گئے ہیں تو وہ پیسے آپ ان کو دے دیں اور آپ معاملے سے آؤٹ ہیں، آپ وہ انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ پیسے آپ کو کہے گی ٹھیک ہے جی یہ پیسے میں دے دیجیے، تو ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک شخص رپورٹ کر رہا ہے کہ جی میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ مجھے کہا گیا یہ چیز خرید رہے ہیں، یہ چیز کے گیس اتنے پیسے دے دیں، مجھے اکاؤنٹ دیا گیا یہ اے کا، میں نے اس میں پیمنٹ ٹرانسفر کر دی، مجھے وہ یا چیز نہیں ملی یا وہ چیز ملی تو وہ ڈیفیکٹو تھی، یا جب میرے سامنے باکس آیا تو باکس کے اندر جو ہے وہ تو کوئی پلاسٹک کی چیز نکل آئی۔ اب ایف آئی اے نے اس بیسس کی مثال میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایف آئی اے یا پولیس کے پاس جب یہ موضوع آیا اور انہوں نے دیکھا کہ بھی آفینس میڈ آؤٹ ہو رہا ہے، انہوں نے متعلقہ اکاؤنٹ جو ہے اس کو یہ پروسیڈز آگے نہ جائیں، انہوں نے فریز کروا دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بھی میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں، میرا کسی نے اکاؤنٹ استعمال کیا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، مدعا تو پیمنٹ کا ہی ہے نا، آپ پیمنٹ واپس کر دیں، آپ کو کلیئر کر دیتے۔ لیکن جو سسپیشیس ہوتے ہیں ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں اچھا، اب وہ بنیادی طور پہ جیسے ایک کرپٹو کرنسی کا ایک موضوع چل رہا تھا، بہت مشہور ہوا ہوا ہے آج کل، بائنانس ایک وہ ہے والیٹ، ایک ایکسچینج ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ منی لانڈرنگ کا قانون یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے وہ بینکنگ چینل سے کرنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوکلی پیمنٹس کو ٹرانزیکٹ کر رہا ہے، خرید رہا ہے، پیمنٹ جو ہے وہ لوکلی ٹرانسفر ہو رہی ہے، یہاں سے حوالے کر کے باہر جا رہی ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ کو کرپٹو کی کرنسی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اب اس طرح کی سچویشن میں جب ایف آئی اے کے جو لانڈرنگ کا جو ہمارا وہ یہ ونگ ہے، ان کے نوٹس میں آتا ہے، وہ اس پہ انکوائری کرتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ لو جی بائنانس کی ٹرانزیکشن ہے، ایک اکاؤنٹ میں گئی، ایک سے دوسرے میں گئی، دوسرے سے تیسرے میں، وہ جتنے اکاؤنٹ ہیں سارے فریز کر دیتے ہیں، کہتے پیمنٹ نہ آگے جانے پائے، فریز ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارہ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ کوئی امپلائی تھا کسی کمپنی کا، وہ کمپنی جو ہے وہ جس کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ باہر سے کرپٹو کرنسی کے اندر کنسنٹریشن پے کر رہا ہے، اور یہ اس کے اگینسٹ اس کو پیسے یہاں پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھی میری کیا غلطی ہے؟ تو ایف آئی اے کہتا ہے بھائی ہے تو منی لانڈرنگ نا، ہم نے تو لا دیکھنا ہے، ہم نے تو منی لانڈرنگ کے کیس جانا ہے، تو اس کے اندر پھر وہ کہتے ہیں آئے امپلائر آ کے بتائے یہ پیسے کیونکہ پروسیڈس کے ہیں، ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، معافی نامہ لکھ دو، یہ پیسے دے دو، سرکار میں جائیں گے، معاملہ سیٹل کر دیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معصوم آدمی جیسے دوست احباب ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار اپنا اکاؤنٹ نمبر دینا، میرا اکاؤنٹ جو ہے نا آج کل چل نہیں رہا، میرے پیسے آنے ہیں تھوڑے سے، میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے منگوا رہا ہوں، لیکن بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایف بی آر اور ایف آئی اے کے وہ سرکل میں آ گئے۔ آپ سازباز ہیں سر، آپ دیکھیں اگر وہ پروسیڈز کسی کرائم کی ہیں اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لی ہیں، بینامی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون دینے والا ہے اور کس نہیں جاننے والا ہے آپ کا، وہ منگواتا ہے۔ سر دیکھیں نا، یہ بڑا خوفناک، لیکن اس کو بے نامی میں ہی بے نامی ٹرانزیکشن بنتی ہے، اور یہ بے نامی ٹرانزیکشن کی اجازت نہیں ہے۔
نہ ہمارے انکم ٹیکس کے قانون میں، نہ ہی ہمارے ادروائز جو کرمنل لا ہے اس کے اندر بھی یہ بہت بڑا موضوع بن جاتا ہے. پروسیڈس، یہ موسٹ آف دا کیسز جو کہ اس ٹائم کرمنل کیسز بک ہو رہے ہیں ان کے اندر کوئی بندہ انوسینٹ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اس کے اکاؤنٹ میں پیمنٹس لینڈ کر رہی ہیں. مطلب کسی جاننے والے کے لیے ریسیو کر رہا ہے پیمنٹ، اس کو دے دیتا ہے آگے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ کوئی فراڈ ہوا ہے، اس کی فیس ادھر آ رہی ہے. اس کو پکڑتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں بھائی کیا چل رہا تھا یہ؟ وہ کہتے ہیں جی میرا تو اکاؤنٹ جو میرا تو ایک خالہ کا بیٹا تھا یا میرا تو بھائی تھا یا رشتہ دار تھا، تو میں تو اس کے لیے منگوا رہا تھا تو میں نے تو اس کو دے دی. اس کو پکڑتے ہیں، وہ کہتا ہے جی وہ کسی نے پیچھے کہا تھا یار اگر تم ہمیں کوئی اکاؤنٹ دے دو تو ہم اس کے اگینسٹ تمہیں 5%، 10% یا 2,000، 5,000، 50,000 تمہیں دیتے جائیں گے. تو آپ ایکولی انوالو ہو گئے، آپ اس کے اندر پارٹ، مطلب یو ہیو کمیٹڈ اے کرائم. اور اس کے لیے آپ تو اس لیے آپ اپنا اکاؤنٹ کسی کو نہیں دینا قطعاً نہیں. آپ بنامی ٹرانزیکشن میں ڈونٹ ٹیک پارٹ. آپ کو جو پتہ ہی نہیں ہے کیا ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، کسی کی ٹرانزیکشن ریسیو نہ کریں. چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب.